ہم امام کی متعدد جگہوں پر، امام جعفر صادق کی متعدد جگہوں پر اپنے سفر کے دوران جائیں گے. مثال کے طور پہ مسجد سہلا کل جائیں گے، مقام جعفر صادق وہاں ہے. مولا کی کئی ایک پراپرٹیز یا کئی ایک سمجھ لیجئے کہ رہائش مولا کی رہی ہے، جس میں 3 سال امام جعفر صادق عراق میں رہے ہیں. اور رہے کہاں ہیں وہ رہے ہیں مسجد سہلا میں. لیکن وہ ان کا کوفہ میں بھی، سہلا اور کوفہ زیادہ دور نہیں ہے بلکہ وہ جدید کوفہ ہی کہلاتا ہے. تو ہم کل انشاءاللہ جائیں گے. وہاں پر مولا کی رہائش تھی. مولا نماز پڑھنے جب موقع ہوتا تھا مولا یہاں آتے تھے. ایک رہائش مولا کی کربلا میں بھی تھی. وہ انشاءاللہ جب کربلا ہم جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے. ایک مولا کی رہائش مدینہ میں تھی. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھے طرز زندگی کو اپنانا برا نہیں ہے اگر انسان حلال طریقے سے اور امام کے سیرت پر چلتے ہوئے اور جس طرح سے اہل بیت نے چاہا اس طریقے سے گزارے. تو مولا جب بھی آتے تھے یہاں پر نماز مسجد کوفہ میں یہاں پڑھتے تھے. مسلم ابن عقیل کا تعارف مختصر سا یہ ہے کہ مسلم ابن عقیل وہ نمائندے تھے جو سفیر تھے اور وہ آئے تھے یہاں پر کوفہ کے حالات کو دیکھنے کے لیے. جبکہ مولا مکے سے نکل چکے تھے مسلم کو بھیجا تھا کہ مسلم خطوط آئے ہیں، آ کے ان کو ویریفائی کیجئے، دیکھیے کہ مجھے لوگ واقعتاً بلا رہے ہیں، واقعتاً چاہتے بھی ہیں یا نہیں. اور پھر مسلم آئے تھے. یہی مسجد کوفہ میں مسلم ابن عقیل نے نماز پڑھائی تھی. ظہر بھی پڑھائی، عصر بھی پڑھائی. ظہر میں 18,000 بعض نے لکھا، بعض نے 40,000 لکھا کہ 40,000 ہاتھوں نے بیعت کی. لیکن وہی جب مسلم نے خطبہ دے دیا اور عصر پڑھائی تو اس کے بعد وہ تعداد بہت کم تھی، یہاں تک کہ مغرب پہ اور کم ہوئی اور عشاء میں مسلم تنہا تھے اور اس کے بعد کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں تھا. اور اس کے بعد وہ شہادت کا موقع کہ مسلم طوا کے گھر پہ رہے. اور اس کے بعد پھر 9 ذی الحجہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا وفد بھجوایا، دوسرے طوا کے گھر پہ حملہ کروایا. طوا نے کہا کہ مسلم آپ یہیں رہ لیجئے، کہا کہ نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں جو ہے گھر میں چھپا رہوں. اور جناب مسلم نے ایک بہت بھرپور مظاہرہ کیا اور بہت بھرپور جنگ اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ان کو دھوکے سے پیچھے گڑھا کھودا گیا. چونکہ مسلم کسی صورت قابو نہیں آ رہے تھے اور ان کو پیچھے کرتے کرتے ان کو گڑھے میں گرا دیا گیا، یہاں تک کہ ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی. دارالعمارہ لے کر جایا گیا. کہا کہ مسلم تم اپنے مولا آقا کے خلاف بات کرو، کہا نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد کہا کہ کوئی آخری خواہش، کہا پانی پینا چاہتا ہوں. پانی کو لایا گیا. مسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. پانی میں جیسے ہی خون ٹپکا دوبارہ منگایا، تیسری بار منگایا تاکہ شاید کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میں پیاسا مارا جاؤں. اور اس کے بعد مسلم کو سرتن سے جدا کر کے دارالعمارہ سے گرا دیا گیا. لیکن آخری جملہ جو مسلم نے کہا وہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو. وہاں دور امام حسین نے رستے میں یہ سنا کہ مسلم کا سلام ہے، کہا وعلیکم السلام یا اخی، اے میرے بھائی تجھ پر سلام ہو. اور مسلم کی بچیوں کو بلایا، عاتقہ کو بلایا، کان میں بوندے ڈالی، چھوٹی چھوٹی بوندے ڈالی، سر پہ ہاتھ رکھا. جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھا بیٹی سمجھدار تھی، کہنے لگی ماموں ایسا لگتا ہے کہ میرے بابا نہیں رہے. 4 سالہ بچی دوسری اور بھی دیکھ رہی تھی. وہ سمجھ گئی کہ ہاں جب یتیم ہوتے ہیں تو کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی بالیاں پہناتا ہے. مگر جب وہ سکینہ یتیم ہوئی تو سر پہ ہاتھ ایسے رکھا گیا کہ ہاتھ چھڑانا مشکل ہو گیا. بالیاں پہنائی تو حسین نے تھی مگر بالیوں کو چھین دیا گیا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ايام ينقلبون. بارگاہ پروردگار نواز محمد و آل محمد کا ہمارا آنا اس جگہ پر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے اس سفر کو ہمارا آخری سفر نہ قرار دے بلکہ بار بار ان جگہوں پر آنے کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے التماس سے دعا کہا پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کا بھی سلام مسلم ابن عقیل کی بارگاہ میں پیش کرتے، ان کی بھی تمام جائز شرعی حالات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ایک جملہ تو مجھے جناب حانی ابن عروہ کے بارے میں کہنا ہے. وہ زیارت بھی ہوئی ہے. جناب حانی ابن عروہ بھی وہ شخصیت تھے جنہوں نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا تھا. اور مسلم ایک عرصے تک یعنی تقریباً جو 10-12 دن رہے ہیں ان میں حانی ابن عروہ کا رول رہا تھا. حانی ابن عروہ کوفہ کے ایک بہترین شخص تھے جو سیاسی طور پر بھی اسٹرانگ تھے، مولا کے چاہنے والے بھی تھے. 9 ذی الحجہ کو پہلے حانی ابن عروہ کو مارا ہے، پھر مسلم ابن عقیل کو مارا ہے. جو مسلم کو تنہا کیا، حانی کو الگ کیا اور اس کے بعد مسلم ابن عقیل کو شہید کیا. تو حانی بھی مولا کے چاہنے والے تھے اور یہاں پر جو سپورٹر تھے وہ
سب سے بڑے سپورٹر تھے وہ ایک ہانی ابن عروہ تھے اور ایک مختار ثقفی تھے جو یہ سپورٹر تھے، اور بھی اصحاب سپورٹر تھے لیکن سب کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔